بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کی چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 11 پڑھیں گے، لیسن نمبر 11۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے کمیونل ایوارڈ 1932 CE، پیج نمبر جناب 56، پیج نمبر 56 تو چلو شروع کرتے ہیں۔ کمیونل ایوارڈ 1932 CE، کمیونل ایوارڈ ہے، یہ ایک ایوارڈ کا نام ہے ایک، تو 1932 عیسوی۔ دی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، دوسری گول میز کانفرنس، کوڈ ناٹ پروڈیوس یعنی پیدا نہیں کر سکی، اینی سولوشن کسی قسم کا حل، ٹو کمیونل پرابلم فرقہ وارانہ مسائل، یا قوموں کے جو مسائل تھے، یعنی دوسری گول میز کانفرنس سے فرقہ وارانہ جو مسئلہ تھا اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ڈیورنگ دس کانفرنس، اس کانفرنس کے دوران، اس اجلاس کے دوران، دی برٹش پرائم منسٹر، انگریز وزیر اعظم رمسے میک ڈونلڈ، جس کا نام رمسے میک ڈونلڈ تھا، اناؤنسڈ، اس نے اعلان کیا، دیٹ ایف دی کانفرنس کوڈ ناٹ سالو دی کمیونل پرابلم، کہ اگر یہ کانفرنس فرقہ وارانہ مسائل حل نہیں کر سکتا، کہ اگر اس کانفرنس سے فرقہ وارانہ مسائل، فرقہ وارانہ جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو سکتا، then the British government itself would announce the solution، تو انگریزی حکومت، تو انگریزوں کی حکومت خود اس کے حل کا اعلان کرے گی یا حل نکالے گی۔ ایٹ دا اینڈ آف دی کانفرنس، کانفرنس کے اختتام پر، کانفرنس کے آخر میں، دی گورنمنٹ ڈکلیئرڈ دی ایوارڈ، حکومت نے ایوارڈ ڈکلیئر کیا، کا اعلان کیا، ایوارڈ کا اعلان کیا، کب؟ 1932 CE، 1932 عیسوی میں، which was known as the communal award، جسے کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ پرنسپل آف اے سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخابات کا اصول، was maintained in the communal award، تو یہ کمیونل ایوارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ Muslims got more seats in the minority provinces، مسلمانوں کو اقلیتی صوبوں میں زیادہ سیٹ حاصل ہوئے، زیادہ سیٹ ملی۔ سکھس ور گیون ویٹیج ان پنجاب، سکھوں کو پنجاب میں ویٹیج دیا گیا، اہمیت دی گئی یا انہیں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی۔ ہندوز گاٹ مور سیٹس ان NWFP اینڈ سندھ دین دیئر پاپولیشن، ہندو کو اپنی آبادی سے زیادہ، اپنی آبادی سے زیادہ NWFP اور سندھ میں زیادہ سیٹیں ملی یا زیادہ نشستیں ملی۔ یورپینز ان بنگال اینڈ آسام، بنگال اور آسام میں جو یورپی لوگ تھے، were also given more weightage than their population، تو انہیں بھی اپنی آبادی سے زیادہ اہمیت دی گئی یا نمائندگی دی گئی۔ اچھا، نیکسٹ ہے، مسلم ڈیڈ ناٹ گیٹ مچ فرام دی کمیونل ایوارڈ، مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوا، بٹ دے ایکسیپٹڈ اٹ، لیکن انہوں نے اسے قبول کیا،
یا تسلیم کیا مسلمانوں نے. اچھا. ہندوز اینڈ سکھس. ہندو اور سکھس ور فلی اگینسٹ دس ایوارڈ. ہندو اور سکھس مکمل طور پر اس ایوارڈ کے خلاف تھے. گاندھی سیویئرلی پروٹیسٹڈ دا سپریشن آف انٹچیبلس فرام ہندو. گاندھی نے انٹچیبلس جو تھے یعنی اچھوت جو تھے جنہیں گاندھی سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے لیے جداگانہ انتخابات کے خلاف یعنی ان کی جو جداگانہ ان کی جو علیحدگی تھی ان کی کیا ان کے خلاف سخت احتجاج کیا. اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. گاندھی سیویئرلی پروٹیسٹڈ. گاندھی نے سختی سے احتجاج کیا. دا سپریشن علیحدگی کا اس نے سختی سے احتجاج کیا. آف انٹچیبل یعنی اچھوت کا، جو اچھوتوں کی علیحدگی تھی، یعنی جو ناقابل تقسیم علاقے تھے ان کی علیحدگی کے خلاف گاندھی نے سخت احتجاج کیا. فرام ہندو سے یعنی ہندو سے ان کی جو علیحدگی ہو رہی تھی یا ہندو سے جب وہ الگ کیے جا رہے تھے تو اس کے خلاف گاندھی نے سختی سے اس کی مخالفت کی یا احتجاج کیا اس نے. مین وائل اس اسنا ہندوز لیڈرز. ہندو رہنما پریشرائزڈ یعنی ہندو رہنماؤں نے دباؤ ڈالا ڈاکٹر امبیڈکر اور ڈاکٹر امبیڈکر پر. کس چیز کا؟ ناٹ ٹو ایکسیپٹ انٹچیبل سپریٹ فرام ہندوز، کہ وہ ہندو سے انٹچیبلس کو سپریٹ نہ کرے یا الگ نہ کرے، یا ہندو سے انٹچیبلس کی یعنی اچھوتوں کی علیحدگی پر سخت ان پر دباؤ ڈالا. دیئرفور اس لیے اے پیکٹ واز سائنڈ، ایک معاہدے پر دستخط ہوا بٹوین گاندھی اینڈ ڈاکٹر امبیڈکر، اور گاندھی اور ڈاکٹر امبیڈکر کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوا. ویچ واز نون، جو جس کو کہا جاتا ہے یا جو مشہور تھا یہ معاہدہ، از دا پونا پیکٹ، پونا پیکٹ کے نام سے یعنی پونا معاہدے کے نام سے. اکارڈنگ ٹو دس پیکٹ، اس پیکٹ کے مطابق، اس معاہدے کے مطابق یا اس میثاق کے مطابق، اٹ واز سیٹلڈ یعنی اس بات پر اتفاق کیا گیا یا یہ حل کر لیا گیا یا اس کا تصفیہ کر لیا گیا، دیٹ ہندو اینڈ انٹچیبلس، کہ ہندو اور انٹچیبل اور اچھوت، ووڈ بی ریکگنائزڈ، کہ یہ تو تسلیم کیے جائیں گے اچھوت اور ہندو کو، ایز ون نیشن، ایک قوم کے طور پر. ہندو اور اچھوت کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کیے جائیں گے یا تسلیم کیا جائے گا. اینڈ ہندوز وڈ گیو اوے، اور ہندو چھوڑیں گے سم سیٹس، کچھ نشستیں، ٹو انٹچیبلس کے لیے، اچھوتوں کے لیے، اور ہندو اچھوتوں کے لیے کچھ سیٹوں سے، کچھ نشستوں سے دستبردار ہوں گے یا ان کے لیے چھوڑیں گے. اچھا. ہندوز بینیفیٹڈ فرام دی پونا پیکٹ. ہندو نے پونا معاہدے سے فائدہ اٹھایا. کس طرح؟ ایز بائی ہیونگ انٹچیبل مرجڈ ان ہندوز نیشن، کیونکہ انٹچیبل جو تھے، جو اچھوت جو تھے، انہیں ہندو قوم میں ضم کر لیے گئے یا شامل کر لیے گئے. their numbers and strength were increased، اور اس طرح ہندو کی جو تعداد تھی اور طاقت تھی، قوت تھی، ان میں اضافہ ہوا. اس طرح ہندو کی
تعداد اور قوت میں اضافہ ہوا۔ اچھا، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1932 CE، تیسری گول میز کانفرنس 1932 کی تیسری گول میز کانفرنس۔ دی تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تیسری گول میز کانفرنس شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ نومبر 17 1932 CE، 17 نومبر 1932 عیسوی میں، اینڈ کنٹینیوڈ، اور جاری رہی تو نومبر 24 نومبر 1932 CE 1932 عیسوی تک، 24 نومبر 1932 عیسوی تک۔ دی برٹش لیبر پارٹی، انگریزوں کی جو لیبر پارٹی تھی، واز ویلنگ، تو وہ خواہش رکھتی تھی، وہ خواہش مند تھی، ٹو گیو، دینے پر، کہ وہ دے یا دینے پر خواہش مند تھی۔ کیا چیز دینے پر کی خواہش رکھتی تھی یہ پارٹی، لیبر پارٹی؟ ٹو گیو مور پاورز ٹو دا پروونسز، یعنی صوبوں کو زیادہ یا مزید اختیارات دینے پر، ایز کمپیئر ٹو دی پریویس سیٹ اپ، یعنی پچھلے سیٹ اپ کے مقابلے میں، پچھلے جو سیٹ اپ تھا ان کے مقابلے میں لیبر پارٹی صوبوں کو زیادہ اختیارات دینے پر راضی تھی۔ دی برٹش گورنمنٹ فارمڈ اے کمیٹی، انگریزوں کی حکومت، انگریزی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پریپیئر ریکمنڈیشن، سفارشات تیار کرنے کے لیے، کہ وہ سفارشات تیار کرے یہ کمیٹی، بیسڈ ریکمنڈیشن بیسڈ آن وچ دی گورنمنٹ وڈ پریپیئر دی ڈرافٹ آف دی انڈین ایکٹ آف 1935، یعنی اس غرض کے لیے دا گورنمنٹ کے حکومت انڈین 1935 کی انڈین ایکٹ کی تحریر اور ڈرافٹ، یا تحریر یا دستاویز تیار کرے۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ پھر نیکسٹ لیسن میں دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو، اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو آج یہاں تک کافی تھا، امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو وداؤٹ ہیزیٹیشن، بغیر کسی جھجک کے، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، اور اس کا آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔